السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن اتبعہم الی یوم الدین۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام مشکوٰۃ المصابیح کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم باب الکبائر وعلامات النفاق کی فصل ثانی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ حدیث نمبر 58 حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ قال یہودی لصاحبہ اذهب بنا الى هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال له صاحبه لا تقل نبی انه لو سمعك لكان له اربع اعین فاتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألاه عن 9 آیات بینات۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ صفوان بن عسال صحابی رسول ہیں۔ کوفہ میں آپ قیام پذیر تھے، سکونت وہیں تھی، اور ان کی روایت کردہ حدیثیں اہل کوفہ کے درمیان بہت شہرت حاصل کر چکی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ 12 غزوات میں شریک ہوئے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ و رضوان لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حدیث کی روایت کی ہے۔ تو یہ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا، قال یہودی لصاحبہ، ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا اذهب بنا الی هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ فقال له صاحبہ، تو اس کے ساتھی نے اس سے کہا لا تقل نبی، نبی مت کہو، انہ لو سمعک لکان لہ اربع اعین، اگر وہ تیری یہ بات سن لے گا تو یقیناً اس کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی۔ 4 آنکھیں ہونے سے مراد کیا ہے؟ یہ کنایہ ہے حد درجہ خوشی سے، کہ اگر وہ تمہاری بات سن لے گا کہ تم بھی انہیں نبی کہتے ہو تو انہیں اس بات سے خوشی ہوگی کہ مخالفین بھی ہمیں نبی کہتے ہیں، اگرچہ ہمیں نبی نہیں مانتے ہیں لیکن ہمیں نبی کہتے ہیں، تو اس سے ان کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی، یعنی حد درجہ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں گے، بہت زیادہ وہ خوش ہو جائیں گے، اور انہیں ایک امید کی کرن ان کے لیے ایک امید کی کرن جاگ جائے گی کہ آئندہ ان کے اعوان و انصار کی تعداد میں اضافہ بھی ہوگا۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ یہ شبد نہ کہو۔ فأتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے۔ فسألہ، ان دونوں نے آپ سے سوال کیا، عن 9 آیات بینات، 9 واضح نشانیوں کے بارے میں۔ اب یہ 9 واضح نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ تو اس بارے میں محدثین کا آپس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ 9 واضح نشانیوں سے مراد وہ واضح احکام ہیں، 9 واضح احکام ہیں جو ہر مذاہب کے اندر پائے جاتے تھے۔ ان احکام کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، تب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان احکام کے بارے میں جواب دیا کہ شرک نہ کرنا، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہاں پر 9 واضح آیات سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ 9 نشانیاں ہیں، آپ کے وہ 9 معجزات ہیں جس کے بارے میں ان لوگوں نے سوال کیا، جس کو قرآن کریم نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ 9 آیات بینات کیا تھیں، وہ 9 معجزات آپ کے کیا تھے؟ تو اس بارے میں سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو 9 معجزات اللہ رب العزت نے عطا کیے تھے، ان میں سے پہلا معجزہ
عصا عصا ہے، وہ عصا جو اژدہا بن گیا تھا، جس کو قرآن نے کہا فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ اور دوسرا معجزہ ید بیضا ہے، جو آپ کا دست مبارک بالکل چمکنے لگتا تھا۔ تیسرا معجزہ کہ بولنے میں جو آپ کو دقت تھی، جو ہقلاہٹ تھی، وہ اللہ رب العزت نے آپ کی زبان مبارک سے ختم فرما دی، وہ دور فرما دیا۔ چوتھا معجزہ دریا کا پھٹنا، فَإِذَا فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، تو قرآن نے کہا ہے، تو دریا کا پھٹنا، اس میں راستے کا بن جانا، چوتھا معجزہ۔ پانچواں طوفان کا، اور چھٹا ٹڈی کی آفت، اور ساتواں وہ جوں کی آفت، اور آٹھواں مینڈک کی کثرت، اور نوواں خون کی مصیبت۔ یہ 9 معجزات اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیے تھے۔ تو بعض محدثین کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو سوال کیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہی 9 معجزات کے بارے میں سوال کیا تھا۔ تو اگر یہ مراد لیا جائے کہ 9 آیات بینات، 9 معجزات جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تھے، ان کے بارے میں ان لوگوں نے سوال کیا، تب تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ جواب کہ لا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، یہ تو اس کے مطابق نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہوگا کہ اگرچہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جوابات ان کے سوال کے مطابق بظاہر نہیں ہیں، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک حکیمانہ اسلوب ہے، اور آپ کے جواب کا مقصد یہ ہے کہ تم ان معجزات کے بارے میں کیوں سوال کرتے ہو، احکام کے بارے میں سوال کرو جس کی زیادہ ضرورت ہے اور جس کی زیادہ اہمیت ہے۔ معجزات کے بارے میں جاننا یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ، اتنا زیادہ اہم نہیں ہے جتنا کہ احکام کے بارے میں جاننا اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ ایک حکیم کا اسلوب انداز ہوا کرتا ہے، ایک اسلوب ہوا کرتا ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپناتے ہوئے ان کے سوال کا یہ جواب دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، ولا تسرقوا، اور چوری نہ کرو، یہ 2 ہو گیا۔ ولا تزنوا، اور زنا نہ کرو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ رب العزت نے حرام کر دیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی ناحق قتل کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اور حق کے ساتھ اگر قتل کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے قصاص کے طور پہ قتل کرنا۔ ولا تمشوا ببرج الی ذی سلطان لیقتلہ، اور کسی بے قصور انسان کو بادشاہ وقت کے پاس نہ لے جاؤ، لیقتلہ، تاکہ وہ بادشاہ اسے قتل کر دے۔ ولا تسحروا، اور جادو نہ کرو۔ ولا تأکلوا الربا، اور سود نہ کھاؤ۔ ولا تقذفوا محصنۃ، اور پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگاؤ۔ ولا تولوا للفرار یوم الزحف، یوم الزحف کا معنی اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے جنگ، جنگ کے دن بھاگتے ہوئے پیٹھ نہ دکھاؤ، یعنی جنگ کے دن میدان چھوڑ کر نہ بھاگو۔ تو یہ کل کتنے احکام ہو گئے؟ 9 احکام ہو گئے۔ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ شرک باللہ، اس سے بچنا ہے، لا تشرکوا باللہ، پہلا حکم۔ دوسرا حکم چوری نہ کرو۔ تیسرا حکم زنا نہ کرو۔ چوتھا حکم ناحق قتل نہ کرو۔ پانچواں حکم کسی بے قصور انسان کو قتل کی نیت سے بادشاہ وقت کے پاس نہ لے جاؤ۔ چھٹا حکم جادو نہ کرو۔ ساتواں سود نہ کھاؤ۔ آٹھواں کسی پاک دامن پر تہمت نہ لگاؤ۔ اور نواں حکم یہ ہے کہ جنگ کے دن میدان چھوڑ کر نہ بھاگو۔ تو یہ 9 احکام ہو گئے۔ اس کے بعد
ایک اور حکم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمایا، وعلیکم خاصۃً الیہود اللہ تعتدوا فی السبت، اور تم لوگوں پر خاص طور سے یہودیوں یہ لازم ہے کہ سنیچر کے دن، سیٹرڈے کے دن حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو۔ یہاں پر محدثین نے فرمایا کہ ان لوگوں نے 9 چیزوں کے متعلق تو سوال کیا، لیکن ایک سوال وہ اپنے ذہن و دماغ میں چھپائے رکھے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے چھپے ہوئے سوالات کو ظاہر فرما کر کے اس کا جواب دے دیا کہ سنیچر کے دن میں تم حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو۔ یہ سوال اگرچہ ان لوگوں نے نہیں کیا، لیکن اس کے ذہن و دماغ میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو گیا اور آپ نے اس کا جواب دے دیا۔ اب ذرا دیکھیں اس میں کہ یہ 9 احکام خاص طور سے جو بیان کیے گئے ہیں، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ احکام دین محمدی کے اندر بھی ہیں اور دین موسوی کے اندر بھی ہیں۔ یہودیت کے اندر بھی یہ احکام پائے جاتے تھے، اور سنیچر کے دن حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے توریت میں انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ سنیچر کے دن شکار کرنے میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو اور نافرمانی اختیار نہ کرو۔ یعنی سنیچر کے دن شکار کرنے سے انہیں روکا گیا تھا یہودیوں کو، جیسا کہ ان کی کتاب میں موجود یہ حکم موجود ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمایا کہ سنیچر کے دن حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو شکار کرنے میں، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو تورات کا بھی علم ہے، توریت کا بھی علم ہے، اور آپ قرآن کے ساتھ ساتھ دیگر صحیفوں کا بھی علم رکھتے ہیں۔ قال، راوی کہتے ہیں فقبل یدیہ ورجلیہ، جب ان لوگوں نے یہ آخری سوال سماعت کی کہ سنیچر کے دن میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو، اور جس سوال کو وہ لوگ اپنے ذہن و دماغ میں چھپا رکھے تھے، تو سننے کے بعد فقبل یدیہ ورجلیہ، تو وہ دونوں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دست مبارک اور پائے مبارک کو بوسہ دیا۔ ان دونوں نے آپ کے دست مبارک اور پائے مبارک کو بوسہ دیا، ہاتھ اور پاؤں کو۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بزرگان دین، مشائخ کی تعظیم کی خاطر ہاتھ اور پاؤں کا چومنا مستحب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر حرج اور ممانعت ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ان لوگوں کو پاؤں چومنے سے منع فرماتے۔ پاؤں کا چومنا یہ سجدہ نہیں ہے، بلکہ یہ تعظیم ہے، اور اس میں ادب کا کنسپٹ پایا جاتا ہے۔ وقالا، ان دونوں نے کہا نشہد انک نبی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا فما یمنعکم ان تتبعونی، پھر میری بات ماننے سے کون سی چیز تمہیں رکاوٹ ڈالتی ہے؟ فما یمنعکم، پھر تمہیں کون سی چیز روکتی ہے کہ ان تتبعونی، کہ تم میری اتباع کرو؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا صرف یہ کہہ دینا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، یہ زبان سے گواہی دینا کافی نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ دل سے اس کی تصدیق نہ کر لی جائے، اور دل سے اس بات کی شہادت نہ دی جائے کہ یقیناً آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ورنہ تو ظاہری طور پر شہادت دیگر یہود و نصارہ بھی دیتے تھے، انہیں بھی پتہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، لیکن باوجود ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپ پر راست اور سچے طریقے سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ قالا، ان دونوں حضرات نے یہ کہا کہ
اس کے جواب میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میری اتباع کیوں نہیں کرتے ہو اتنا واضح حق واضح ہونے کے باوجود، ان دونوں نے کہا ان داؤد علیہ السلام دعا ربہ اللہ یزال من ذریتہ نبی، کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ ہمیشہ انہی کی ذریت میں نبی پیدا ہوتا رہے، وَإِنَّا نَخَافُ إِنْ اتَّبَعْنَاكَ أَن تَقْتُلَنَا الْيَهُودَ، اور ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر ہم آپ کی اتباع کریں گے تو یہود ہمیں قتل کر دیں گے۔ تو دیکھیے ان لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ ہمیشہ انہی کی ذریت میں نبی ہوں، تو ان کا یہ کہنا غلط ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس طرح کی دعا کی ہو۔ انہوں نے یہ غلط طریقے سے انتساب کیا ہے، منسوب کیا ہے اس طرح کی دعا کرنے کو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو معلوم تھا، دیگر صحیفوں میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے، جو بنی اسرائیل کے علاوہ دوسرے قبیلے سے تعلق رکھیں گے۔ تو جب ان کو یہ پتہ تھا تو پھر یہ کیسے اس طرح کی وہ دعا کر سکتے ہیں؟ تو اس طرح کی دعا کی نسبت حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف کرنا یہ ان کا الزام تھا۔ آپ نے کبھی ایسی دعا نہیں کی، اور ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر ہم آپ کی اتباع کریں گے تو یہود ہمیں قتل کر دیں گے، کیونکہ یہود کا کوئی فرد اگر مسلمان ہو جاتا تو یہود اسے پریشان کیا کرتے تھے، اس کے قتل کے در پہ ہو جایا کرتے، اس لیے وہ لوگ اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ مسلمان ہو۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد و نسائی، اس حدیث کی روایت امام ابو داؤد، نسائی اور امام ترمذی نے کی ہے۔ اب آ جائیں حدیث نمبر 59 پہ۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان الکف عمن قال لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 چیزیں ایمان کی بنیاد میں سے ہیں۔ ایمان کا بیس، ایمان کی بنیاد جن پر ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ الکف امن قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کہے اس سے رک جانا۔ کس بات کو لے کر کے رک جانا؟ کہ لا تکفرہ بذنب، کہ کسی گناہ کے سبب اس کی تکفیر نہ کرے، ولا تخرجہ من الاسلام بعمل، اور نہ کسی عمل کے سبب اسے اسلام سے خارج کرے۔ یعنی جو بھی لا الہ الا اللہ کا اقراری ہے تو کسی گناہ کے سبب نہ اس کی تکفیر کی جائے اور نہ کسی عمل کے سبب اسے اسلام سے خارج کیا جائے۔ اس جملے میں رد ہے معتزلہ کا اور خوارج کا۔ معتزلہ گناہ کبیرہ کے مرتکبین کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ جو بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص نہ مسلمان ہوتا ہے نہ کافر، بلکہ اسلام اور کفر کے درمیان کی ایک منزل ہے جس کو منزلتم بین المنزلتین کہا جاتا ہے۔ یعنی اسلام و کفر کے درمیان ایک تیسری منزل ہے، اس منزل پہ وہ رہتا ہے۔ نہ وہ مکمل طور پہ مومن ہوتا ہے اور نہ ہی وہ مومن ہوتا ہے اور نہ ہی کافر ہوتا ہے۔ گناہ کبیرہ کے مرتکبین کے بارے میں یہ کون کہتے ہیں؟ معتزلہ کہتے ہیں۔ اور لا تکفرہ بذنب میں یہ رد ہے خوارج کا، جو کسی بھی گناہ کے سبب فوراً گناہگار کی تکفیر کر دیتے ہیں۔ یعنی خوارج تکفیر کرنے میں بڑے جلد باز واقع ہوئے ہیں، اس لیے ان کا رد ہے کہ کسی گناہ کے سبب اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے اور نہ کسی عمل کے سبب اسے اسلام سے خارج کیا جائے۔ یہ ایمان کی بنیاد اور بیسک چیزوں میں سے۔
اس کے بعد دوسری چیز، والجہاد ماض مذ بعثنی اللہ الى ان يقاتل آخر هذه الامة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل۔ اور ایمان کی بنیادی چیزوں میں سے دوسری بنیادی چیز کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا والجہاد ماض، جہاد جاری ہے جب سے اللہ رب العزت نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ الہ، اور یہ جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جب اس امت کا آخری گروہ دجال کے ساتھ قتال کرے گا۔ وہ آخری گروہ کون؟ حضرت مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دجال کے ساتھ قتال کرے گا۔ اس وقت تک جہاد کا حکم جاری رہے گا، ایسا نہ ہو کہ جہاد کا حکم یہ ختم ہو جائے گا۔ لا یبطلہ جور جائر، اسے کسی ظالم کا ظلم اور نہ کسی عادل کا عدل باطل نہیں کر سکتا۔ نہ کسی ظالم کا ظلم اسے باطل کر سکتا ہے جہاد کے حکم کو، اور نہ کسی عادل کا عدل اس کو باطل کر سکتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی جہاد کا جو حکم اللہ رب العزت نے ہمیں دیا تھا جب مجھے مبعوث کیا گیا، یہ حکم اس وقت تک جاری رہے گا جب تلک اس امت کا آخری دستہ، آخری گروہ دجال کے ساتھ قتال کرے گا۔ اور دجال کے بعد پھر یاجوج ماجوج نکلے گا، اس کے ساتھ جہاد معمولی درجے کی ہوگی، اس کے بعد جہاد کا حکم ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر پوری دنیا جو ہے مومن ہو جائے گی، پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی، پورا جب امن و امان ہو جائے گا پھر جہاد کا حکم بھی اٹھا لیا جائے گا۔ تو جہاد کا حکم آج بھی ہے، لیکن اس کا حکم کب مرتفع ہوگا؟ جب آخری دستہ دجال کے ساتھ جہاد کر لے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی ظالم کا ظلم اسے باطل نہیں ٹھہرا سکتا۔ ایسا نہیں کہ کوئی اگر ظالم ہو تو پھر وہ اپنے ظلم و استبداد کی وجہ سے جہاد کے حکم کو ختم کر دیں، یا یہ مراد ہے کہ اگر ظالم و جابر حکمران بھی ہے پھر بھی اس کے ساتھ جہاد کرنا واجب و ضروری ہے۔ اور عادل کا عدل بھی اسے باطل نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی عادل یہ چاہے کہ اب امن و امان قائم ہو چکا ہے، ہر طرف انصاف کا دور دورہ ہے، اب جہاد کے حکم کو ختم کر دیں، تو ایسا وہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان کی دوسری بنیادی چیزوں میں سے۔ والایمان بالاقدار، تیسری چیز کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان رکھنا۔ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوگا، یہ سب اللہ رب العزت کی مشیت اور اس کے ارادے سے۔ تقدیر پر ایمان رکھنا۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کی روایت بھی امام ابو داؤد نے کی ہے۔ اب آ جائیں حدیث نمبر 60 پہ۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا زنى العبد خرج منه الایمان فكان فوق رأسه كالظلة۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ فکان فوق راسہ، پھر وہ ایمان اس کے سر کے اوپر سائبان کی طرح ہوتا ہے، چھتری کی طرح ہوتا ہے۔ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ، تو جب وہ اس عمل سے باز آ جاتا ہے تو رجع الیہ الایمان، ایمان بھی اس کی طرف رجوع کر جاتا ہے، لوٹ آتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی جب بندہ زنا کرے، اور صرف زنا ہی کی تخصیص نہیں ہے، کوئی بھی گناہ کبیرہ کرتا ہے، خواہ وہ زنا ہو، چوری ہو، یا یہ کہ قتل ہو، جو بھی گناہ کبیرہ کرتا ہے بندہ، تو ایمان اس سے نکل کر کے اس کے سر کے اوپر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان مکمل طور پر کہ اس سے نکل کر کے جدا نہیں ہو جاتا، بلکہ ایمان کے چھتر چھائے ہی میں رہتا ہے، ایمان کے سائے ہی میں رہتا ہے۔ یعنی وہ مومن ہی ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا ہے۔
اس لیے کہ ایمان کا سایہ اس کے اوپر کیا ہے؟ دراز ہے۔ فکان فوق رأسی کا ذلہ، تو ایمان اس کے سر پر سائے کی طرح ہو جاتا ہے، سائبان کی طرح ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ اس عمل سے باز آ جاتا ہے، جو ہی اس عمل سے فارغ ہوا، دور ہوا، ہٹا، تو پھر ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اس مفہوم کی حدیث اس سے پہلے بھی بیان کی گئی تھی، جس میں بیان کیا گیا تھا کہ ایمان کیسے نکلتا ہے، باضابطہ انگلیوں کی تشبیہ کے ذریعے سے اس کی تمثیل دی گئی تھی۔ اب ذرا اس مفہوم کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یوں بھی سمجھ لیتے ہیں کہ جب بندہ اس عمل سے فارغ ہونے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، تو توبہ کرنے کی برکت سے جو ایمان کا نور نکلا تھا، وہ ایمان کا نور پھر اس کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ ایمان اس کے سینے سے جو نکلتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی نور ایمان نکل جاتا ہے، اور پھر توبہ کرنے کے بعد وہ نور ایمان داخل ہو جاتا ہے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، ان معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک ہوتا ہے وصیت اور ایک ہے نصیحت۔ وصیت اور نصیحت میں فرق یہ ہے کہ نصیحت میں کوئی حکم تاکیدی نہیں ہوتا ہے، کسی کے کرنے پر زور نہیں دیا جاتا ہے، لیکن وصیت میں کسی کام کے کرنے کا تاکیدی حکم دیا جاتا ہے، اس کے کرنے پر زور دیا جاتا ہے، وصیت اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ قال، آپ نے فرمایا، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تو قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے۔ دیکھیے، اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حدیث بس ظاہری طور پر قرآن کی اس آیت کے متضاد ہے، جس میں اللہ نے فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جسے جبر کیا جائے کلمہ کفر کہنے پر اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ حالانکہ حدیث میں کہا گیا کہ اگر جبر کیا جائے اس کام کے کرنے پر تو پھر، اور دل مطمئن ہو ایمان پر، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت معاذ کو مبالغے کے طور پر یہ حکم دیا۔ یہ حکم جو ہے، یہ وصیت مبالغے کے طور پر ہے کہ اگرچہ جلا دیے جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، لیکن پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ مبالغے کے طور پر۔ ایک جواب یہ بھی ہے کہ ایسے موقع پر شرک سے بچے رہنا، اگرچہ قتل کا آرڈر دے دیا جائے یا جلانے کا آرڈر دے دیا جائے، لیکن پھر بھی شرک سے بچے رہنا ایسے موقع پر بھی، یہ عزیمت پر عمل کرنا ہے، اور عزیمت پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان ثواب کا حقدار ہوگا۔ اور رخصت اس میں دی گئی ہے کہ اگر بندہ ظاہری طور پر اپنے زبان سے کلمہ کفر، کلمہ شرکیہ ادا کر دے، لیکن دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو، اس بات کی رخصت دی گئی ہے، وہ مومن اور مسلمان ہی مانا جائے گا۔ تو گویا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر عزیمت پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ، اگر یہ حضرات تجھے حکم دیں کہ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، کہ تم اپنے اہل و عیال اور اپنے مال سے کیا ہو، دور چلے جاؤ، یعنی چھوڑ دو، پھر بھی جو ہے ان کی باتوں کا انکار نہ کرو۔ دیکھیے، یہ حکم استحبابی ہے، پہلی چیز۔ ایسا نہیں ہے کہ والدین کی اس بات
پر عمل کرتے ہوئے انسان اپنے اہل و عیال اور اپنے مال سے بے نیاز ہو جائے، اس کو دور کر دے، چھوڑ دے، اور دوسروں کو حرج اور مشقت میں مبتلا کر دے۔ یہ حکم استحبابی ہے، اگر کیا تو بہتر، نہ کرے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ حکم مبالغے کے طور پر ہے، خاص طور سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، یعنی یہ حکم وجوبی نہیں ہے۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور جان بوجھ کر فرض نمازوں کو ہرگز ترک نہ کرو، ہرگز نہ چھوڑو۔ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اس لیے کہ جو بھی جان بوجھ کر فرض نماز کو ترک کرتا ہے، فقط بریئت منہ ذمۃ اللہ، تو وہ اس سے اللہ رب العزت کا امان ختم ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کا امان ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں سے جو امن و امان عطا کرنے کا عہد و پیمان کر رکھا ہے، وہ عہد و پیمان اور وہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری اس سے دور ہو جاتی ہے، یعنی پھر وہ اللہ رب العزت یہ سمجھ آئیے کہ اللہ رب العزت کا وہ عہد و پیمان اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور پھر امن الہی سے وہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے حدیث پاک کے ظاہری الفاظ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو نماز کا تارک ہوگا، جو چھوڑنے والا ہوگا نماز، تو اس کا قتل کر دینا واجب ہے، جیسا کہ امام شافعی اور بعض دوسرے ائمہ کا یہی مذہب ہے۔ حنفی اور مالکی مذہب کے مطابق تارک نماز کو زود و کوب کیا جائے گا، اسے تعزیر لگائی جائے گی، قید خانے میں ڈالا جائے گا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ صحابہ کرام تارک نماز کے علاوہ کسی گناہ گار کو کفر سے داغدار قرار نہیں دیتے تھے۔ تو اس لیے یہ خطرناک وعید ہے اس شخص کے لیے جو بالقصد اور جان بوجھ کر فرض نمازوں کو ترک کر دیا کرتے ہیں۔ یہ 3 وصیت ہو گئی نا، اب چوتھی وصیت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، اور شراب ہرگز نہ پینا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اس لیے کہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اس لیے کہ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو وہ نشے میں مست ہو کر کے صحیح اور باطل کی تمیز نہیں کر پاتا ہے، حق کیا ہے غلط کیا ہے یہ تمیز نہیں کر پاتا ہے، اپنے اور پرائے کا خیال نہیں رہتا ہے، اس بنیاد پر طرح طرح کے جرائم کا وہ ارتکاب کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب نہ پیو، اس لیے کیونکہ وہ ہر فحش کام اور ہر برے کاموں کی کیا ہے، اصل اور بنیاد ہے اور جڑ ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، معصیت سے بچو، نافرمانی سے بچو۔ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اس لیے کہ معصیت اور نافرمانی اللہ رب العزت کی ناراضگی لاتی ہے۔ معصیت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ناراضگی پیدا ہوتی ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، اور جنگ کے دن میدان چھوڑ کر بھاگنے سے پرہیز کر، بچو۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، اگرچہ لوگ ہلاک ہو جائیں۔ یہ حکم بھی تاکیدی طور پر، ایسا نہیں ہے کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہوں اور پھر بھی میدان جنگ میں ڈٹ کر کے رہو۔ اصل حکم یہ ہے کہ آپ کے مد مقابل اگر 2 شخص ہیں تو اس کا مقابلہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ابتدائی اسلام میں حکم یہ تھا کہ اگر 10 آدمی بھی سامنے ہیں تو ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، بعد میں تخفیف کر کے 2 تک کر دیا گیا، 2 آدمی ہیں تو ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا ہے، اگر 2 سے زیادہ ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، تو پھر آپ کے بھاگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم حضرت معاذ کو کیا کر رہے ہیں کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں پھر بھی میدان جنگ چھوڑ کر کے نہ بھاگنا، یہ حکم مبالغے کے طور پر ہے۔
مبالغے کے طور پہ۔ اس کے بعد وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، جب لوگوں کو موتیں آ رہی ہوں، کس بنیاد پر؟ تعاون وغیرہ کی بنیاد پر، کسی وبائی سماوی آفات کی بنیاد پر، خاص طور سے تعاون، جب لوگوں کو جب موت آ رہی ہو تعاون کے سبب، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور تم ان کے درمیان موجود رہو، فَاثْبُتْ، وہیں پر جم جاؤ، وہیں پر ٹھہر جاؤ، وہاں سے کسی اور مقام کی طرف قصد نہ کرو۔ یہاں پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر اس نیت سے قصد کرے کہ ہم دوسری جگہ جا کر کے صحیح و سالم رہیں گے، وہاں ہماری موت نہیں آئے گی، تو یہ کفر ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھنا۔ ایسے مقام سے دور جانے کی ممانعت کیوں ہے؟ وہاں سے نہ نکلنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر غلط عقیدے اور غلط خیالات پیدا نہ ہو جائیں کہ فلاں شخص ہمارے یہاں آیا تو اس کی وجہ سے بیماریاں ہم تک بھی پہنچ چکی ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے فرمایا گیا کہ اگر تعاون کی وجہ سے لوگ مر رہے ہو، تم بھی ان کے بیچ میں ہو، فَاثْبُتْ، وہیں پر جم جاؤ۔ وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، اور اپنی حیثیت کے مطابق، طولک، اپنی حیثیت اپنی استطاعت کے مطابق اہل و عیال پر خرچ کرو۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی ثواب کا کام ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق انسان خرچ کرے، ایسا نہ ہو کہ حیثیت 10,000 کی ہو اور 15,000 خرچ کرے، تو یہ مصیبت اور پریشانی کا سبب بنتی ہے آگے چل کر کے۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اور ادب سکھانے کے لیے اپنی لاٹھی ان سے دور کر کے زمین پر نہ رکھو۔ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ، ان سے اپنی لاٹھی کو دور نہ کرو، ادباً، ادب سکھانے کے لیے۔ کیا مطلب؟ یعنی ادب سکھانے میں کوئی سمجھوتا نہ کرو، یوں ترجمہ کر لیجیے۔ ادب سکھانے میں کوئی سمجھوتا نہ کرے، اگر مارنے کی ضرورت پیش آئے تو مارو، لیکن ادب سکھاؤ۔ اگر ضرورت پیش آئے پٹائی کرنے کی تو پٹائی کرو، لیکن انہیں ادب سے محروم نہ رکھو، ادب سکھاؤ۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور اللہ کے بارے میں انہیں خوف دلاؤ کہ اللہ رب العزت ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، تو اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنے کا تاکیدی حکم دو، اور نہ کرنے پر جو وعیدیں ہیں ان وعیدوں کو بیان کر کے ان کے دلوں میں خوف پیدا کرو، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ رواہ احمد، اس حدیث کی روایت امام احمد بن حنبل نے کی ہے۔ اب آ جائیں حدیث نمبر 62 پہ۔ یہ حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے رازدار تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم راز کی باتیں آپ سے شیئر فرمایا کرتے تھے۔ حذیفہ بن الیمان آپ اکابر صحابہ سے ہیں، اور منافقین کے حالات جتنا آپ جانتے تھے، آپ سے زیادہ دیگر صحابی نہیں جانا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ آپ کی بارگاہ میں رجوع لاتے اور کہتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان آپ ہمیں بتائیں کہیں منافقت ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ بڑا مقام تھا، اور خصوصی رازدار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حذیفہ۔ پورا نام ہے حذیفہ بن الیمان۔ وہ کہتے ہیں کہ انما النفاق کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاما اليوم فانما هو الكفر او الایمان، رواه البخاری۔ کہ نفاق تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، رہا آج تو وہ یا تو کفر ہے یا ایمان ہے۔ یعنی عہد رسالت میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے تھے: مومن، کافر اور منافق۔ منافق کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا جاتا تھا، حکمت اور مصلحت کے پیش نظر، تاکہ خانہ جنگی شروع نہ ہو جائے۔
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منافقت ایمانی یہ ختم ہو گئی. اب واضح طور پہ لوگ رہنے لگے، یا تو کفر پایا جا رہا ہے یا ایمان پایا جا رہا ہے، منافقت نہیں پائی جاتی ایمان کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے. اور اگر کوئی ایسا شخص پا لیا جائے تو اس کا حکم کیا ہے کہ بادشاہ اسلام ہو، پھر اسے قتل کر دیا جائے. تو اعتقادی اور ایمانی منافق تو ختم ہو گئے، لیکن عملاً منافق، عملی اعتبار سے منافقت یہ آج بھی باقی ہے. اس لیے عملاً منافق بننے سے انسان پرہیز کرے. اس سے پہلے جو حدیث پاک نے پڑھی تھی کہ بسم اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا حدث کذبا و اذا اؤتمن خان. منافق کی 3 پہچان میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. یہ سب منافق عملی کی پہچان ہے، اعتقادی کی پہچان نہیں. یہ اعتقادی منافقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں پائے جاتے ہیں. آج کے زمانے میں منافق اعتقادی نہیں پائے جاتے. اگر کہیں پا لیا جائے تو بادشاہ اسلام اسے ضرور قتل کرے. گویا کہ وہ جاسوس بن کر کے بادشاہ اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے خلاف وہ کھڑا ہے، جس سے نقصان پہنچنے کا بڑا اندیشہ ہوگا. اس لیے ایسے منافق کو قتل کر دیا جائے. یہ حدیث 62 جو آج مکمل ہوئی، اس حدیث کی روایت امام بخاری نے کی ہے. اب انشاءاللہ العزیز کل سے باب الوسوسہ کا آغاز ہوگا. آج جو ہم لوگوں نے حدیثیں سماعت کی ہیں وہ حدیث نمبر 52، حدیث نمبر 58 سے لے کر کے 62 تک کی حدیثیں ہم لوگوں نے سماعت کی ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اور یہ جو مولانا سید عبدالواسع صاحب کے تعاون اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام یہ زبردست پروگرام چل رہا ہے درس مشکات کا، ہم سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں مولا تعالیٰ ادارے کو دین دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ادارے کے جملہ منتظمین، معاونین اور مخلصین کو ہر قسم کی ارضی سماوی آفات و بلیات سے محفوظ و معمون فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.